خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیع کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، جیرمیہ نبی کی کتاب کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں، ان پروفیسیز، ان ٹائمز کے حوالے سے جو کہ آج کل کے حالات کے حوالے سے موزوں ہیں، اپروپریٹ ہے، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو، ان کلام کی سچائیوں کو، حقیقتوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور ان برائیوں سے، بدیوں سے، ناپاکیوں سے، ناراستیوں سے، نجس حالتوں سے، خداوند کی نافرمانی سے باز آئیں، تاکہ خداوند اپنے قہر کو ہم سے دور کرے اور ہم اس کے ساتھ اس کے بیٹے کی شادی کی ضیافت میں شریک ہونے والے ہوں۔ عزیزو، جیرمیہ سیریز میں آج 20th پروگرام ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں خداوند کے پاک کلام میں سے، جیرمیہ کے 17ویں باب میں سے، 17 چیپٹر میں سے سیکھنا شروع کیا تھا، اور ہم اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا اور پھر ریٹریٹ کیے دیتا ہوں، دہرائے دیتا ہوں کہ کلام کا یہ حصہ، جیرمیہ نبی کی کتاب، مختلف ابواب پر مبنی ہے جو کہ ان آرڈر نہیں ہے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کتاب کی تحقیق، تفتیش اور سٹڈی کے دوران جو کرونالوجیکل آرڈر ہے، جو ٹائم لائن کا آرڈر ہے، جو ترتیب ہے، اس کو میں ملحوظ خاطر رکھوں۔ یوسیہ اور یہویکیم اور جو باقی بادشاہ اس کتاب کے اندر درج ہیں، ان کے حوالے سے ہم ایک آرڈر میں چلیں، تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح خداوند جو ہیں وہ یرمیہ کو جب نبوتی کلام بخشتے ہیں، جب پروفیٹک ورڈ بخشتے ہیں، تو اس حوالے سے یرمیہ کا کیا رد عمل ہے، لوگوں کا کیا رد عمل ہے جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور جو قوم ہے وہ اس حوالے سے کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ عزیزو، یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ یہ صرف تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ پریکٹیکل باتیں ہیں میرے اور آپ کے لیے آج کل کے ٹائمز میں۔ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، واٹ گاڈ از سیئنگ۔ ہمیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو خداوند ہم سے کہہ رہے ہیں، لوگ نہیں، خداوند۔ اس لیے ہمیں خداوند کے کلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس کے حوالے سے اپنی سستی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہم خداوند کے کلام میں غزل الغزلات، جی ہاں، سانگز آف سولومن میں بھی پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کتاب کو ایک لغو کتاب کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے اور وہ اسے انکریکٹ نظریہ سے دیکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خداوند کے کلام میں پیار پر مبنی، اور جی ہاں، وہ پیار اسرائیل کی قوم سے اور کلیسیا سے، دلہن سے پیار کے پیرائے میں لکھا ہوا ہے۔ اور میں نے اس حوالے سے بڑی تفصیلاً سٹڈی آپ سب دوستوں کو جو کافی عرصہ سے میرے ساتھ منسلک ہیں ان کو کرائی ہے۔ اگر ہم غزل الغزلات کے 5ویں باب کی 2 سے 7 آیات کو پڑھیں تو ہمیں عورت کا خطاب نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں سوتی ہوں پر میرا دل جاگتا ہے، میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے، میرے لیے دروازہ کھول میری محبوبہ، میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ، کیونکہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میری زلفیں رات کی بوندوں سے بھری ہیں۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا محبوب دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹانا ہمیں ریویلیشن میں، مکاشفہ کی کتاب میں بھی نظر آتا ہے۔ جی ہاں، یہ خداوند یسوع المسیح ہیں جو کلیسیا سے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دروازہ کھولو، اے میری پیاری کلیسیا، میرے لیے دروازہ کھولو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا سر شبنم سے تر ہے، وہ برکت میں ہے۔ بارش جو ہے، شبنم جو ہے، وہ برکت کا نشان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ عورت، یہ کلیسیا، آپ اور میں اس بادشاہ کے ساتھ، خداوندوں کے خداوند کے ساتھ اس برکت میں شامل ہوں، باہر آئیں۔ لیکن دیکھیے اس عورت کا جواب، وہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے کپڑے اتار چکی، اب پھر کیسے پہنوں، میں تو اپنے پاؤں دھو چکی، اب ان کو کیوں میلا کروں۔ یعنی وہ باہر نکلنے سے، برکت میں جانے سے گریز کر رہی ہے، وہ اپنی مصروفیات میں دھسی اور پھنسی ہوئی ہے، کہہ رہی ہے میں تو سونے کے لیے تیار ہوں۔ لکھا ہے کہ میرے محبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندر کیا، میرے دل و جگر میں اس کے لیے جنبش ہوئی، میں اپنے محبوب کے لیے دروازہ کھولنے کو اٹھی، میرے ہاتھوں سے مڑ ٹپکا، میری انگلی سے رقیق مڑ ٹپکا اور قفل کے دستوں پر پڑا۔ دروازہ صرف بند نہیں عزیزو، بلکہ کلیسیا نے دروازہ لاک کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب بالآخر کلیسیا، یہ عورت کی جو ٹائپولوجی ہمیں نظر آتی ہے، یہ جب اپنے محبوب کے لیے، خداوند یسوع المسیح کے لیے دروازہ کھولتی ہے، تو
لکھا ہے کہ میرا محبوب مڑ کر چلا گیا تھا۔ عزیزو، ہمیں دروازے کو کھولنے کی ضرورت ہے، وہ جو ہم نے لاک کر رکھا ہے، کلیسیا نے لاک کر رکھا ہے، تاکہ ہم ان برکات کو حاصل کر سکیں جن کے لیے خداوند یسوع المسیح ہمیں بلا رہے ہیں۔ اور یہ بے شک انہی کنواریوں کی طرح جن کے حوالے سے میں نے گزشتہ پروگرام میں 19 پروگرام میں آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، ہمیں بے وقوف نظر آتی ہے کیونکہ یہ اس بادشاہ کے ساتھ شامل نہ ہو سکی۔ اور آف کورس پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کرتی ہے۔ لکھا ہے کہ پہرے والے جو شہر میں پھرتے تھے مجھے ملے، انہوں نے مجھے مارا اور گھائل کیا، شہر پناہ کے محافظوں نے میری چادر مجھ سے چھین لی۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا نقصان اٹھاتی ہے، پروفیٹیکلی غزل الغزلات میں بھی، ان آیات میں بھی جو ہم نے متی میں سے بھی پڑھی، اور ہمیں آج کل لٹرلی حقیقت میں ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ کلیسیا، خدا ان کے لوگ گھائل ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، ان کی چادر ان سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ اپنے تعلق میں تالے لگا بیٹھے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے ہیں۔ عزیزو، آئیں اس دروازے کو کھولیں اور اس اسپرچول رین کے لیے، اس بارش کے لیے، اس برکت کے لیے بھی دعا کریں جس میں ہم نے جا کر خداوند کی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ ہم چیپٹر 14 سے 17 پر آئے ہیں اور پھر 11 پر جائیں گے۔ آپ کو آرڈر اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے ان ابواب کو پڑھیں۔ عزیزو، ان ابواب کے پڑھنے سے جو برکات، بلیسنگز آپ کو ملیں گی، آئی ڈو بلیو کہ ہم میں سے بتھیرے اپنے سٹونی ہارٹ سے، اپنے سنگین دلوں سے آزاد ہو کر گوشتین دل حاصل کریں گے، جیسے ہم نے 17ویں باب کے شروع میں پڑھا، اور پھر جیسے اس کی اگلی کچھ آیات میں ہم نے خداوند کے ان لوگوں کے حوالے سے یہ بلیسنگ پڑھی کہ مقدس خداوند کے پیارے، خداوند کے چنے ہوئے برگزیدہ وہی ہیں جو اس کے کلام پر دھیان رکھتے ہیں، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوں گے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے، ریلیونٹ پیسیجز بھی پڑھ لیے ہیں، اور ہم اس سے آگے خداوند کے پاک کلام میں جرمیہ کے 17ویں باب میں دیکھتے ہیں، جرمیہ 17 ورس 13، کہ خداوند اسرائیل کی امید گاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے۔ خداوند کہتے ہیں کہ مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا ہے۔ عزیزو، یہ بہت امپورٹنٹ ورس ہے۔ میں نے پہلے بھی اس آیت کا ذکر یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 7ویں اور 8ویں باب کے تناظر میں آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوحنا کا 7واں باب، جانز گاسپل چیپٹر 7، ہمیں خداوند کی عید سکوت کے حوالے سے بتاتا ہے، خیموں کی عید کے حوالے سے بتاتا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح جاتے ہیں اور واٹر لائبیشن سیرمنی کے دوران کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ تمہیں جو پیاسا ہو میرے پاس آئے، اور لوگ ان کو ترک کرتے ہیں، لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے یوحنا کے 8ویں باب میں، جانز گاسپل چیپٹر 8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عورت کو پکڑ کر وہ لاتے ہیں تاکہ خداوند یسوع المسیح کو، ہمارے منجی یشوع مسیح کو آزمایا جائے، تو خداوند یسوع المسیح زمین پر لکھنا شروع کرتے ہیں اور وہ لوگ وہاں سے ایک ایک کر کے شرمندہ ہو کر چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے خداوند یسوع المسیح کو ترک کیا، اور جیسے جرمیہ 17:13 میں لکھا ہے، اس کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے۔ ان کے نام زمین پر لکھے گئے، وہ شرمندہ ہو گئے، اور خداوند جو آب حیات کا چشمہ ہے ان کے درمیان تھا، اور انہوں نے اسے قبول نہ کیا۔ عزیزو، اس آیت کے حوالے سے، اس کے تناظر میں، جان 7، جان 8 کے حوالے سے ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، بٹ دا ہول آئیڈیا از ٹو لیٹ یو آل نو دیٹ دا ورڈ آف گاڈ پوائنٹس ٹورڈز آور لارڈ، آور سیویئر یشوع مسیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جرمیہ میں بھی اور کلام پاک کے ہر ایک حصے میں خداوند یسوع المسیح کی گواہی موجود ہے۔ ہم اس سے آگے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جرمیہ خداوند سے مدد مانگتے ہیں، وہ اس سے شفا مانگتے ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام خداوند کے لوگوں کو شفا بھی بخشتا ہے۔ اور خداوند شفا کے حوالے سے جب جرمیہ ان سے درخواست کر رہے ہیں تو ان کو بھی اور قوم یہودا کو بھی
اپنے سبتوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یاد کرو، اے شاہان یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو جیسے میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور عمرا داخل ہوں گے، اور ان کے عمرا یہودا کے لوگ اور یروشلم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔ آمین۔ عزیز و خداوند کا کلام بڑا واضح ہے، بڑا کلیئر ہے، یہاں پر کوئی لے دے نہیں ہو رہی ہے۔ خداوند کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے سبتوں کو، میرے ہولی ڈیز کو، میرے سبتس کو، انسانوں کے ٹھہرائے ہوئے دنوں کو نہیں، خداوند کے سبت کو اگر آپ مانیں گے تو میں آپ کو بلیس کروں گا، آپ کا شہر قائم رہے گا، آپ کے محل قائم رہیں گے، آپ کے بادشاہ جو ہیں وہ سرفراز ہوں گے، آپ اپنی ذاتی زندگیوں میں پھلدار ہوں گے۔ لیکن اگر آپ میرے سبتوں کو، میرے ہولی ڈیز کو ہولی، مقدس نہیں جانیں گے، بلکہ انہیں کامن، عام دنوں کی طرح جان کر ان میں اپنے کام کاج کو جاری رکھیں گے، میری ریورنس نہیں کریں گے۔ سبت کو مقدس جاننا دراصل خداوند کی ریورنس کرنا ہے، خداوند کی مقدس مہانتا کو ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ سبت کو خداوند نے مقدس ٹھہرایا ہے، اور خداوند اس کے حوالے سے احکام بھی جو اپنے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ یاد کر کے سبت کے دن کو پاک ماننا۔ سبت یہودیوں کے لیے نہیں تھا، یاد رکھیے، خداوند نے جب آدم کو بنایا تب انہوں نے سبت کے دن کو، 7ویں دن کو، ہفتہ کے دن کو پاک ٹھہرایا، مقدس کیا۔ کیا میں آپ کو سنڈے کو دعا کرنے سے روک رہا ہوں؟ ہرگز نہیں۔ آپ سنڈے کو بھی دعا کیجئے، آپ منڈے کو بھی دعا کیجئے، ہر دن دعا کیجئے، لیکن خداوند کا سبت جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، خداوند کے کلام کے مطابق وہ 7واں دن ہے، اور خداوند نے اس کو مقدس ٹھہرایا ہے۔ خداوند نے اسے بنی آدم کو دیا، لکھا ہے سبت بنی آدم کے لیے ہے۔ کیا بنی یہودی کے لیے ہے؟ نہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے ہے؟ نہیں۔ خداوند کے سبت کو، خداوند کے حکم کو ماننا، خداوند کے کلام کی پیروی کرنا، خداوند کی برکات میں، اس کی برکات کی بارش میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ ہم میں سے کون ہیں جو اس کی اس برکات کی بارش میں بھیگنا چاہتے ہیں؟ آئیں عزیزو، اپنے دلوں کو نرم کریں، سخت نہ کریں، حجت نہ کریں، اس کے کلام کی فرما برداری کے حوالے سے بیجا ضد کو چھوڑ دیں اور اس کے کلام کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو کہ خداوند کے کلام سے دور ہے، تاہم اگر ہم اس کے کلام پر چلنے کی آرزو ہی نہ کریں، کوشش ہی نہ کریں، اور یہ آرگیومنٹس دیں، یہ ہیلے بنائیں کہ ساری دنیا ایسی ہے، ہم کیا کریں، تو بزرگ نوح کو ضرور یاد رکھیے گا۔ بزرگ نوح کے ٹائم میں تمام دنیا بدکار تھی، اس کے باوجود نہ صرف وہ خداوند کے کلام پر، خداوند کے آئین احکام پر چلتے تھے، بلکہ اس کے کلام کی منادی کرنے کے حوالے سے بھی بالکل ہچکچاتے نہیں تھے۔ اس وقت جب ابھی تک لوگوں نے بارش، طوفان جیسے بڑے ایونٹس نہیں دیکھے تھے، ان دنوں میں بھی بزرگ نوح نے خداوند کی آواز کو سن کر ایک بڑی کشتی، ایک آرک بنانے کا فیصلہ کیا اور اس پر قائم رہے۔ 120 سال تک وہ یہ کشتی بناتے رہے، وہ یہ خدمت کرتے رہے، وہ یہ منادی کرتے رہے
کہ لوگ خداوند کی نافرمانی سے باز آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کا ٹھٹھا اڑاتے، لوگ ان کا مذاق کرتے تھے، لیکن انہوں نے خداوند کی پیروی کرنا اس بات سے بہتر سمجھا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آئیں عزیزو، خداوند کے ساتھ اپنے تعلق میں سنسیئر ہوں، مخلص ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں کے حوالے سے اپنی پریشانی، اپنی فکریں خداوند یسوع المسیح کی صلیب کے پاس آ کر رکھ دیں اور اس سے اس کا نرم اور ملائم جوا لیں۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے۔ آمین۔